السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں سلسلہ حدیث، اس میں ہم پڑھ رہے تھے کتاب عمدۃ الاحکام، اور اس میں کتاب الصلاۃ، اور اس میں نماز باجماعت کی اہمیت کا بیان۔ لیسن نمبر 56، حدیث نمبر 56۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صلاۃ الرجل، آدمی کا نماز پڑھنا، فی الجماعتی، جماعت میں، تو ضعف، بڑھا دیا جاتا ہے ثواب، علی صلاتہ، اس کے نماز پڑھنے پر، فی بیتی ہی، اس کے گھر میں، وفی سوقی ہی، اور اس کے بازار میں، 25، 25 گنا، ضعفاً، دگنا، 25 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ وذالک، اور یہ اس وجہ سے، انہ، یہ کہ وہ، اذا توضأ، جب وہ وضو کرتا ہے، فاحسن الوضوء، تو وہ اچھا وضو کرتا ہے، ثم، پھر خرج، نکلتا ہے، الی المسجد، مسجد کی طرف، لا یخرجہ، نہیں نکالتی اس کو، الا الصلاۃ، مگر نماز، لم یخط، نہیں وہ اٹھاتا، خطوتاً، کوئی قدم، نہیں وہ اٹھاتا یا بڑھاتا مسجد کی طرف کوئی قدم، الا، مگر، رفعت، بلند کر دیا جاتا ہے، لہو، اس کے لیے، بہا، اس قدم کے ساتھ، درجتن، ایک درجہ، وخطہ، اور دور کر دی جاتی ہے، عنہ، اس سے، بہا، اس ایک قدم کے ساتھ، خطیئتن، ایک خطا۔ فاذا صلی، پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے، لم تزل الملائکۃ، ہمیشہ رہتے ہیں فرشتے، تصلی علیہ، تصلی، دعا کرتے، علیہ، اس پر، ما دام، جب تک وہ رہتا ہے، فی مصلاہ، اپنی نماز کی جگہ میں، اللہم صلی علیہ، فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ صلی علیہ، رحمت نازل فرما اس پر، اللہم اغفر لہ، اے اللہ بخش دے اس کو، اللہم ارحمہ، اے اللہ رحم فرما اس پر، ولا یزال فی صلاۃ، اور ہمیشہ رہتا ہے وہ نماز میں، منتظر الصلاۃ، جب تک وہ انتظار کرتا رہتا ہے نماز کا۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اب ہم لیسن نمبر 56 اور حدیث نمبر 56 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ تو اس میں الحمدللہ ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے 5 فوائد یہاں بیان کیے گئے ہیں، اور بہت ہی اسٹرانگ فوائد ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اکیلے نماز تو ہو جاتی ہے، اس پہ ہم یہ مسئلہ اخذ کریں گے کہ اکیلے نماز ہو جاتی ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس قدر افضل ہے، جو ہم اس حدیث میں پڑھیں گے۔ تقریباً اس کے 5 بہت ہی مضبوط فوائد اور فضائل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کا ثواب گھر میں یا اس کے بازار میں نماز پڑھنے سے، اکیلے جو وہ نماز پڑھتا ہے اس سے 25 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پہلی فضیلت اور پہلا فائدہ۔ اس کے بعد وجہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذالک انہ اذا توضأ، یہ اس وجہ سے ہے کہ جب وہ وضو کرتا ہے، فاحسن الوضوء، تو وہ اچھا وضو کرتا ہے، وہ گھر سے اچھا وضو کرنے کے لیے نکلتا ہے، نماز کی طرف نیت کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے، ثم خرج الی المسجد، پھر وہ مسجد کی طرف نکلتا ہے، لا یخرجہ الا الصلاۃ، اور صرف کس لیے نکلتا ہے، نماز کے لیے، اس کی نیت کیا ہوتی ہے، نماز پڑھنے جانا ہے مسجد میں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فضائل زیادہ رکھ دیے، 25 گنا، پچھلی میں ہمیں حدیث میں پڑھا تھا 27 گنا، اور یہاں 25 گنا، 25 گنا اکیلے نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ اچھا، یہ ہوا ایک فائدہ، اور وجہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وہ وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر وہ مسجد میں نکلتا ہے نماز کی نیت سے، صرف اور صرف نماز کی نیت سے نکلتا ہے۔ آگے ہے دوسرا فائدہ، لم یخطو خطوۃً، نہیں وہ اٹھاتا کوئی قدم، الا رفعت لہ بہا درجۃ، مگر اس کا اس کے ساتھ ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ وہ ایک قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم کے ساتھ اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر مسجد دور ہے تو کبھی مت گھبرائیں۔ مسجد دور ہے، اکثر یوں ہوتا ہے کہ ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، اور مرد ہمارے، ظاہر مرد ہی نماز پڑھنے مسجد میں باجماعت 5 ٹائم جا سکتے ہیں، عورتیں تو جا نہیں سکتی، تو مرد حضرات بھی اس بات سے گھبرا جاتے ہیں، مسجد بہت دور ہے، گھر کے ساتھ ہو یا گلی میں ہو یا ساتھ والی گلی میں ہو، تو پھر بھی اب یہ 2-3 گلیاں چھوڑ کے ہے تو پھر گھر میں ہی نمازیں پڑھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ ترغیب دلانے کے لیے، مسلمانوں کو ترغیب دلانے کے لیے کہ اس کا ثواب اس قدر زیادہ ہے۔ تو دوسرا فائدہ کیا بتایا؟ الا رفعت له بها درجۃ، ہر ایک قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، ایک ڈگری وہ اوپر ہو جاتا ہے۔ آگے کیا ہے تیسرا فائدہ؟ وحط عنہ بها خطیئۃ، اور وہ ایک قدم جو اٹھاتا ہے اس کے بدلے ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے، اور دوسرا ایک اس کی خطا اس سے دور کر دی جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے، ایک گناہ اس کا مٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، جب تک وہ فَإِذَا صَلَّى، جب وہ نماز پڑھتا ہے، لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ، جب تک وہ نماز پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، تب تک جب تک وہ نماز میں رہتا ہے اور جب تک وہ اپنے مصلی کی نماز کی جگہ پر رہتا ہے۔ تو باجماعت نماز کی چوتھی فضیلت، یہ چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جب تک وہ نماز میں رہتا ہے تو تب تک فرشتے اس کے لیے اللہ سے دعائے خیر اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور کیا دعا کرتے ہیں اس کے لیے؟ اللہم صلی علیہ، دعا ہے فرشتوں کی دعا۔ ایک کوئی انسان ہمارے لیے دعا کرے تو ہم کہتے ہیں جی ہم کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں جی ہمارے لیے دعا کیجیے، آپ بڑے نیک انسان ہیں۔ تو ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں اور ہمارا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ کسی نیک سے دعا کروائیں گے نا جو گناہوں سے پاک ہو تو بڑی جلدی دعا قبول ہوگی۔ تو دیکھیں یہاں تو فرشتے جو کہ نورانی مخلوق اور معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے بالکل پاک ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے مقرب فرشتے جب ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ تو کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اللہم صلی علیہ، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما، یہ بندہ جو تیرے لیے گھر سے نکلا نماز پڑھنے کے لیے اور اس نے جتنے قدم اٹھائے وہ سب تیری رضا کی خاطر اٹھائے۔ ولا یزال فی صلاۃ، پانچواں فائدہ یہ ہے، اور ہمیشہ وہ رہتا ہے فی صلاۃ، نماز کی حالت میں، منتظر الصلاۃ، جب تک وہ انتظار کرتا ہے نماز کا۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ہم لوگ اس بات سے بھی تنگ آ جاتے ہیں کہ اذان ہوئی اور اکثر ہم بچوں کو کہتے ہیں جاؤ جاؤ، اور بچے بھی اور بڑے بھی یہ ذہن لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی اب جو ہے نا وہ نماز کا ٹائم نہیں ابھی ہوا، جماعت کھڑی ہونے میں ابھی 15 منٹ رہتے ہیں، ابھی 20 منٹ رہتے ہیں، ابھی 10 منٹ رہتے ہیں، 5 منٹ پہلے نکلیں گے یا پھر پورے ٹائم پہ نکلتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی کہ جو نماز سے پہلے نکل آتا ہے، اذان ہوتے ہی نکل آتا ہے، اذان ہونے کے بعد 15-20 منٹ ہوتے ہیں جماعت کھڑی ہونے میں، اذان ہوتے نکل آتا ہے، اذان سے پہلے ہی نکل آتا ہے گھر سے نماز کی خاطر اور مسجد میں آتا ہے، تو راستے میں جو ثواب ہے وہ تو ہم نے پڑھا، لیکن اب یہ ہے کہ ابھی نماز بجماعت کھڑی ہونے میں 15 منٹ رہتے ہیں، ابھی 20 منٹ رہتے ہیں، وہ 15 منٹ 20 منٹ دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر اپنے رب کے ہاں اس کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے رب کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس انتظار میں کہ کب نماز ہوگی، کب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا اور پھر سجود میں جاؤں گا اور پھر رکوع میں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولا یزال فی صلاۃ منتظر الصلاۃ، ہمیشہ وہ نماز کی حالت میں رہتا ہے جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے۔ اگر اس نے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ بھی نماز کا انتظار کیا تو وہ سارا وقت جو ہے اس کا انتظار میں نہیں لکھا جائے گا بلکہ وہ نماز میں لکھا جائے گا۔ اللہ کے فرشتے اس کو نماز کی حالت میں لکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس قدر ثواب رکھا کہ نماز کے لیے ایک قدم بھی اٹھانا بیکار نہیں جائے گا، اس کا بھی اس قدر ثواب ہوگا کہ اس کا ایک گناہ دور اور اس کی ایک نیکی بڑھا دی جائے گی، اور نماز کے لیے انتظار کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی انتظار کرنا رائگاں نہیں جائے گا، ضائع نہیں جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ میرے رب کی عبادت کرنے کے لیے آپ اگر ایک لمحہ بھی نکال لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کرتے ہیں، اس کی بھی قدر کرتے ہیں، اتنی قدر کرتے ہیں کہ کبھی کسی انسان نے ہمارے گھنٹوں کی اتنی قدر نہیں کی ہوگی جتنی اللہ تعالیٰ ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔